دل چیر دینے والی تحریر۔ سعدیہ بہت ذہین اور سلیقہ مند لڑکی تھی۔ جب بھی میں کلاس میں پڑھانے کے لیے جاتی تو میں اکثر اس کی طرف دیکھتی کہ پڑھنے میں تو بہت ہی ذہین ہے، لیکن ڈری سہمی کلاس میں بیٹھی ہوتی ہے۔ مجھے کچھ دن ایسی ہی صورتحال دیکھنے کے بعد کچھ تشویش ہونا شروع ہوئی اور میں نے یہ جاننے کی کوشش شروع کر دی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایک یونیورسٹی میں پڑھنے والی لڑکی ہو اور ذہین بھی ہو تو کیوں ایسے ہی رہتی ہے۔ میں عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہو گئی۔ میں روز اسے نوٹ کرتی رہتی ہوں کہ ایک ٹیچر تو اپنے اسٹوڈنٹ کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور لیکن خصوصی فیمیل ٹیچر تو ضرور سب لڑکیوں کو دیکھتی ہے اور ان کا حوال جاننا چاہتی ہے۔ خیر، دن گزرتے گئے اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ یونیورسٹی میں اکثر یہ سلسلہ چلتا ہے کہ سیمسٹر کے آخر میں ایک دن کی سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، اور وہ دن آیا کہ سیمسٹر کے ختم ہونے پر ایک دن کی سیر و تفریح کا پروگرام بنایا گیا۔ سب لڑکیاں جانے کے لیے تیار تھیں اور سعدیہ نہیں جا رہی تھی، جس کی کچھ خاص وجہ تھی۔ خیر، وہ دن بھی گزر گیا اور اس کے بعد نیا سیمسٹر شروع ہوا۔ ایک دن میں اپنے روم میں بیٹھی ہوئی تھی کہ سعدیہ میرے پاس آئی اور کہا، میڈم کیا میں اندر آ سکتی ہوں؟ کہا، آ جاؤ سعدیہ۔ وہ کمرے میں آئی اور پریشان تھی۔ میرے ذہن میں یہ تھا کہ کوئی ٹاپک سمجھ نہیں آیا ہوگا جو پوچھنے آئی ہے، لیکن معاملہ تو کچھ اور ہی تھا۔ وہ مجھے پوچھنے لگی، میڈم آپ کے پاس آپ کے پرانے کپڑے تو ہوں گے، وہ آپ کس کو دیتی ہیں؟ یہ سن کر میں حیران ہوئی کہ آخر یہ کیسا سوال پوچھا ہے۔ میں اس سے کہا، خیریت ہے؟ میرے یہ پوچھنے کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے اس سے کہا کہ کیا بات ہے، آپ نے رونا شروع کر دیا ہے۔ اس بیچاری نے میرے اصرار کرنے پر بتایا کہ میڈم میری کلاس میں امیر سے امیر لڑکیاں پڑھتی ہیں جو کہ میرے پھٹے اور پرانے کپڑوں کا مذاق اڑاتی ہیں۔ اس نے کہا کہ میں بہت غریب خاندان سے تعلق رکھتی ہوں اور میرے پاس وسائل نہیں ہے کہ میں اچھے اچھے کپڑے خرید سکوں۔ اس کی یہ بات سن کر میں دنگ رہ گئی کہ ہم کس معاشرے میں رہ رہے ہیں کہ کبھی اس طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ اس نے کہا کہ آپ کی شادی ہونے والی ہے، یقیناً آپ نئے کپڑے بھی خریدیں گی، تو آپ اپنے پرانے کپڑے مجھے دے دیں تاکہ میرا کچھ گزارا ہو سکے۔ اس کی یہ بات سننے کے بعد میرا دماغ پھٹ گیا اور ایک لمحہ کے لیے میرے ہوش اڑ گئے، اور میں نے اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہا کہ کوئی بات نہیں، امیری غریبی تو اس دنیا نے بنائی ہوئی ہے، لیکن یہ دیکھو کہ آپ علم حاصل کر رہی ہو ان سب کے ساتھ جن کو بہت غرور ہے دولت پر۔ یہ سراسر غلط ہے۔ تم اپنے آپ کو کبھی کمتر نہ سمجھو، محنت کرو، ترقی کرو۔ میں نے جتنا ہو سکتا تھا اسے حوصلہ دیا اور یہ باور کرانے میں کامیاب ہو گئی کہ تم کسی سے کم نہیں ہو۔ دوستو، اس تحریر کا مقصد یہ ہے کہ انسان مال پر غرور کیوں کرتا ہے؟ کسی کو نیچا دکھانے سے کیا حاصل ہوگا؟ اللہ کریم تو سب دیکھ رہا ہے، کیوں ہم اپنے آپ کو دوزخ کی آگ میں دھکیل رہے ہیں؟ اگر ہم کسی کو نیچا دکھائیں گے تو اس سے اس کا نقصان نہیں ہوگا بلکہ ہمارا اپنا نقصان ہے۔ یہ مال و متاع یہیں رہے گا اور انسان اس دنیا سے چلا جائے گا۔ امید ہے میری ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اور پڑھنے کے امید ہے اس تحریر کو پڑھنے سے سمجھ میں آگئی بہت سے لوگوں کی ضمیر جاگ جائیں گے۔ چاہتی ہوں۔ اللہ ہماری مدد دراصل کرے، آمین۔ کہنے کا مقصد امید ہے یہی میری ہے اس کہ تحریر کو سننے اور پڑھنے کے بعد بیٹیوں کی ضرور آپ کی سمجھ میں میری بات آ گئی کسی کو ہوگی پریشانی نہ ہو کہ اور میں ہمارا کیا معاشرہ کہنا چاہتی صاف ہوں۔ ستھرا سلجھا رہے۔ تو ضرور اس طرح کی باتوں سے اجتناب کریں اور دوسروں کو حوصلہ دیں کہ یہی زندگی ہے، یہی دنیا ہے۔